بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں اور آج جو رکوع پڑھیں گے وہ آیت نمبر 54 سے آیت نمبر 60 تک ہے۔ 6 آیتوں پر مشتمل یہ رکوع۔ گزشتہ کے رکوع میں کافروں کا ذکر چل رہا تھا، ان کو دوزخ کے آگ کی وعید سنائی جا رہی تھی کہ تمہارے ظلم کا، تمہاری نافرمانیوں کا، تمہاری سرکشیوں کا، تمہاری دنیا داریوں کا سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہے گا تو پھر وہ عذاب آئے گا اور تم کو بتائے گا کہ تم نے کیا کمایا تھا۔ اب وہ لوگ عذاب کا ہی مذاق اڑانے لگے کہ کیا ہم کو بار بار عذاب عذاب کہہ کر ڈراتے ہو؟ اگر عذاب آنے والا ہے تو آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنے سال ہو گئے اب تک کیوں نہیں آیا؟ کیا یہ صحیح بھی آنے والا ہے یا صرف ہم کو ڈرا رہے دھمکا رہے ہو؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ وہ آنے والا ہے، اپنے وقت پر آئے گا، تمہارے جلدی کرنے سے جلدی آ جانے والا نہیں ہے۔ ہر چیز کی ایک میعاد ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، اور جب ٹائم آئے گا تو آئے گا، اور پھر اس وقت تم کو بچنے کا کوئی چانس نہیں رہے گا، مہلت نہیں ملے گی۔ اب جب تم عذاب کا شکار ہو جاؤ گے اس دنیا کے، اس کے بعد پھر یہ تو دنیا کا عذاب پھر بھی تھوڑی دیر کا ہے، آئے گا اور تم کو ہلاک کر دے گا، تم مر جائیں گے، قصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن یہ عذاب زیادہ پریشان کن نہیں ہے۔ اصل عذاب تو آخرت کا عذاب ہوگا جو زیادہ پریشان کن ہوگا، اور اس کے بعد تو موت بھی آنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ اسی عذاب میں پریشان رہو گے، اس کے بارے میں سوچو۔ اور جب تم کو وہ عذاب دکھایا جائے گا، تمہارا ٹھکانہ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگا، اس وقت جب تم دیکھیں گے تو جو تمہاری حالت ہوگی کیا ہوگی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر اس طرح کے ظلم کرنے والے ہر شخص کے لیے پوری روئے زمین کے اندر جو دولت ہے وہ بھی اگر وہ اکٹھا کر لے اور فدیے کے طور پر دے کر اس عذاب سے بچنا چاہے تو بھی وہ نہیں بچ پائے گا۔ اب تو دنیا میں تم مال دولت کے پیچھے جا رہے نا، ساری زندگی صرف پیسہ پیسہ، کمائی کماؤ، کھاؤ پہنو مزے کرو، اسی کو دنیا کی زندگی سمجھ رہے ہو۔ پورا تم حاصل کر لو، پوری دنیا لے لو، 7 سمندر تم لے لو، پورے 7 کانٹیننٹس تم رکھ لو، جو کچھ زمینوں کے اندر دولت ہے وہ تم رکھ لو، کیا 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 تصور کر سکتے ہو وہ سب رکھ لو۔ اگر وہ سب لے کے بھی فدیہ دے کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش کرو گے جہنم سے تو بھی نہیں بچنے والا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور جب عذاب آئے گا یا عذاب کو وہ دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں کے سامنے کہ یہ عذاب ہے جس میں اب تم کو داخل ہونا ہے، جہنم کی آگ جب دکھائی دینے لگے گی اس وقت جو شرمندگی ہوگی، اس وقت وہ اپنی شرمندگی کو چھپانے کی بڑی کوشش کریں گے، جیسا کہ ہم نہیں ڈرتے، کچھ وقت تک چھپانے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ، جب انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اب جب ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو وہ جو چھپانے والی جو ندامت شرمندگی ہے نا وہ کب تک چھپے گی؟ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اب یہ جو ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ انہوں نے جو کمایا وہی اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ سن لو، کان کھول کر سن لو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اصل میں سب اللہ کا ہے۔ جس کے پیچھے تم مارے مارے جا رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر وہ چیزیں حاصل کرنے جا رہے ہو، وہ تو خود اللہ کی ہے، کس کے پیچھے جا رہے ہو؟ الا ان وعد اللہ حق، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے جو کچھ وعدہ کیا ہے وہ بھی ہونے والا ہے، بچنے کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن پریشانی کیا ہے کہ اکثر لوگوں کو اس حقیقت کی خبر ہے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں ہیں۔
زندگی کیا ہے، آخرت کیا ہے، انسان کیوں پیدا ہوا، کیسے زندگی گزارنا ہے، کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. بس چل رہی ہے اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق. پردے کی کشتی ہے، جدھر ہوا آئی ادھر چلی. ایسی کشتی کبھی منزل پہ پہنچتی ہی نہیں ہے. ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون. اور وہی سب کو زندگی بخشتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. کہیں اور جانے والے ہیں نہیں، جانا تو وہی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اے لوگو یاد رکھو تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت آ چکی. اب دو صورتوں میں آئی، ایک تو پریکٹیکل صورت میں، ایک تھیوری. دو صورتوں میں آ چکی ہدایت. تھیوری بھی آئی، پریکٹیکل بھی آیا. قرآن کریم تھیوری ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اس کا پریکٹیکل ہے. دونوں بھی آ چکے. اب اپنے رب کی طرف سے جب یہ نصیحت تمہارے پاس آ گئی ہے تو یاد رکھو وہ شفاء لما فی الصدور، یہی وہ چیز ہے جو سینوں کے اندر جو مرض تمہارے اندر چھپے ہوئے ہیں اس کی شفا بھی یہی ہے. وہدی ورحمۃ للمؤمنین. اور اس سے جو ہدایت پاتے ہیں، اس سے جو رحمت ملتی ہے، وہ تو صرف ایمان والوں کے لیے ہے. جب تک ایمان داخل نہیں ہوگا قرآن سے ہدایت اور رحمت حاصل نہیں ہو سکتی. تو ایمان بہت بڑا اللہ کا فضل ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے نبی اب آپ ان سے کہیے کہ یہ جو فضل تم کو اللہ تعالیٰ کے پاس سے حاصل ہوا ہے اور جو رحمت تم کو ملی ہے اس پر تم کو چاہیے کہ خوشی منائیں. اب جس رات قرآن نازل ہوا وہ رات بھی تمہاری خوشی منانے والی رات ہے، شب قدر ہے. اور جس رات نبی تشریف لائے دنیا میں وہ بھی تمہارے لیے خوشی منانے والی رات ہے. ہوا خیر مما یجمعون. اور یہ خوشی منانا تمہارا، اب ظاہر بات ہے خوشی منانے کے لیے کچھ خرچہ ہوتا ہے، کچھ ایکٹیویٹی لگتی ہے، کچھ وقت لگتا ہے. ایسے ہی تو آدمی خوشی نہیں منا لیتا. خوش ہو سکتا ہے آدمی، ایک ہوتا ہے خوش ہونا، ایک ہوتا ہے خوشی منانا. خوش ہونا تو آدمی بیٹھے بیٹھے خوش ہو سکتا ہے، لیکن خوش ہونے کا تعلق انسان کے اندرونی حالات کے اوپر ہے. وہ اگر خوشی محسوس کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، خوشی محسوس نہیں کرتا ہے تو خوش نہیں ہوتا ہے. انسان کے خود کے ہاتھ میں نہیں ہے خوشی اور غم کا جذبات. آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے نا خوش ہو جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خوش ہو جاؤ، اس کا مطلب خوشی مناؤ. تو جب خوشی اپنی لوگ ظاہر کرتے ہیں، مناتے ہیں، تو کچھ خرچہ بھی ہوتا ہے. مفت میں تو خوشی نہیں منائی جاتی نا. خوشی منانے کے کام میں تمہارا کچھ خرچہ بھی ہوگا، تمہارا وقت لگے گا، تمہارا پیسہ لگے گا، تمہاری محنت لگے گی. اب اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ جو تم خرچہ کر رہے ہو یہ مت سمجھو کہ یہ اسراف ہے، فضول خرچی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ فضول خرچی کرنا صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فضول خرچی ہے ہی نہیں. ہوا خیر مما یجمعون. جو کچھ تم جمع کرتے ہو اسے تو بہتر ہے کہ خرچہ کرے. مطلب جتنی تمہاری جمع پونجی ہے وہ پوری بھی اگر خرچ کر دو تو بھی فضول خرچی نہیں ہے، وہ بھی بہتر ہے. اس کام میں اللہ کے فضل اور اس کی رحمت میں خوشی منانے کے کام میں. قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. اب دیکھیے کچھ لوگ بعض چیزوں کو اپنی مرضی سے حرام، بدعت، شرک، حلال کہہ دیتے ہیں، کہتے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ بتلائیے ذرا، آپ لوگوں سے کہیے کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو، ذرا بولو تو صحیح، کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتاری ہے اور تم نے اس کو حرام حلال بنا لیا ہے، یہ صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حق ہے کسی چیز کو حلال کرنا یا حرام کرنا. تم کون ہوتے ہو اللہ تعالیٰ کے اس کام میں مداخلت کرنے والے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے تو ثبوت لاؤ کہاں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ہے تو اس کا مطلب اللہ نے حلال کیا ہے. اور جب اللہ نے حلال کیا ہے تو تم حرام بولنے والے کون ہو؟
مطلب جو لوگ حرام کہتے ہیں کسی عمل کو، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پروف کریں کہ اللہ نے یا اللہ کے رسول نے وہ چیز کو حرام کہاں کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو لاؤ، نہیں کیا ہے تو خود یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ حلال ہے، اور جب حلال کر دیا گیا ہے تو آپ حرام کرنا بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی ہے۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، تب اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے اے نبی آپ ان سے پوچھئے، جو لوگ حلال کو حرام، حرام کو حلال کرتے رہتے ہیں نا، آپ ان سے پوچھئے ایسا کرنے کی تم کو اجازت کس نے دی؟ کیا اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بول رہے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ کون سی آیت کے ساتھ کون سی آیت آ رہی ہے، ذرا غور کیجیے آپ۔ اس سے پہلے والی آیت کو اس آیت کو ملا کر مفہوم کو جمع کر کے مفہوم نکالنے کی کوشش کیجیے، سمجھ میں آئے گا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا سوچتے ہیں وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسا الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں چیز کو حرام کیا ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، اللہ نے حرام کیا ہے، اور تمہارے پاس اللہ کے حرام کیے جانے کی کوئی دلیل نہیں ہے اور تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، تو کیا وہ لوگ اس طرح کے جھوٹ بولنے والے سوچ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کا کیا حال ہونے والا ہے؟ الفاظ دیکھیے قرآن مجید کے کتنے سخت۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا سوچتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ گیس تو کرو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، یاد رکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر بڑا فضل و کرم فرمانے والا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے ان کو دے رہا ہے۔ تم کو حرام حلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے فضل کیا ہے، وہ اس فضل پر خوشی منا رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو حرام کہنے والے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اکثر لوگ ان میں سے شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کی دی ہوئی ان نعمتوں پر خوشی منانے کے بجائے، خوش ہونے کے بجائے، یہ لوگ خوشی منانے والوں کو روکتے ہیں، ناشکرے ہیں۔ اکثر لوگوں کی حالت یہی ہے، ناشکرے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو کلمات ہیں یہ ہر چیز کو کھول کھول کے آپ کے سامنے خود بیان کر رہے ہیں، اب زیادہ صراحت کی ضرورت نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد آمین والحمد للہ۔